آتے ہیں میٹرک کے بعد تو 2 سال میں ایسے کرتے ہیں، سابق العالیہ ترغیب علوم کو جدید جو ڈگری ایک ہمارا ادھر ہماری منہاج کی مشن سائٹ تربیت کا ہے، وہاں پروفیسر نواز صاحب شیخ الصرف والادب ہمارے جناب جامعہ اسلامیہ میں، یہ مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب یہ شیخ التفسیر اور فقہ دنیا کے اس وقت 90 کے قریب ملکوں میں قرآن ایگزسٹ کرتا ہے، تنظیمات اور رفقا وابستگان، اور 50 ملکوں میں تقریباً ہمارے 60 اسلامک سینٹرز ہیں۔ اسلامک سینٹر پیکج ہے پورا، صرف مسجد اور مدرسہ نہیں، اس میں پوری کمیونٹی کی جو ضروریات ہوتی ہیں یہ چند اس میں سے تصاویر ہیں۔ بعض اوقات بعض جگہ پہ گرجا اور دوبارہ چرچ وغیرہ آن سیل اگر ہوں تو ان کو ہم خرید کے تو کنورٹ کر دیتے ہیں اسلامک سینٹر میں، ان میں سے یہ چند بلڈنگس ہیں۔ کئی جگہوں پہ پب خرید دیتے، کئی جگہوں پہ سینما، یہ لندن کا ہے، کدھر ہے اور یہ سینما تھا وہاں بہت بڑا، نہیں یہ اس کے انٹرنل ویو ہے، باہر کا آؤٹر ویو ڈنمارک ہے۔ یہ ہمارا لیکچر اور قانونی تعزیرات کرنے والے اور دھن کا فساد کرنے والے چند دن لگا اس کے بعد تھوڑی ایسا تیسرا ہوتی ہیں ڈی وی ڈی کے سیٹ دکھنے، ایک تو وہ دکھنے سیٹ شان شیخین والا، تو میں نے آپ کو بتایا تھا ملا تھا دفاع شان حسینہ کے پر فاروق اعظم پر جو کتاب ہے، تو میں نے ان کو اس وقت پہنچائی تھی علامہ وہ ہمارے جو ہے نا شیخ عبدالسور اسدید، کیا یہ ہے یہ 45 گھنٹے کے خلاف ہے، اور یہ جو ہے نا اب میں اس کے اوپر کیا عرض کروں، یا اس کے اوپر جو مسئلہ ہے بیعت سیدنا علی ہے، باغ صدق ہے، اور جو سیدنا عمر کے اوپر تہمتیں ہیں، سیدنا صدیق اکبر کے اوپر، انہی کی کتابوں سے ریسرچ کر کے 45 گھنٹے کی ریکارڈنگ کر کے ہر چیز کا رد کر یہ کسی نے کہہ دیا تھا، تو اس پر انہوں نے پھر 10 گھنٹے مستدرک حاکم کی ائمہ تمہارے کے ہاں یہ عقیدہ تھا ہی نہیں، منصوص من اللہ کا جو عقیدہ ہے سال کرتے رہتے ہیں، جو آپ پسند فرمائیں ادھر سے پوری لائبریری ہے، 450 کے قریب ہیں بکس، جن میں سے 100 سے اوپر تو صرف حدیث کے موضوع پر مختلف حدیث کے موضوع، یہ آپ تک پہنچائی تھی یا نہیں پہنچائی؟ کشف العطا، کشف العطا یہ ہے حضور علیہ السلام کی جو قسمیں ہیں قرآن مجید میں، ان کا بیان ہے، تفسیر ہے عربی میں، یہ آپ نے خود اپنی قلم سے لکھی ہے، اور یہ ان تمام آیات کا جہاں حضور علیہ السلام کی قسم ہے یا آپ کے بارے میں قسم ہے، وہ اس میں سارا بیان ہے۔ یہ نہیں یہ غلط استعمال ہے قانون کا، قصاص نبویہ، اور ہر روز بے گناہ کو قاتل بنایا جا رہا ہے، قاتل کو چھڑایا جا رہا ہے، بے گناہ کو چور بنایا جا رہا ہے، چور کو چھڑایا جا رہا ہے، ہزاروں کیس 24 گھنٹے کتنے قتل العام کا قاتل پھانسی کی طرح یہ ہمارے یہ فادر سارے یہ بھی ہمارے یہ بھی ہمارے جو کتاب ہوتی ہے یہاں پہ غور کریں، جو کتاب ہو رہا ہوتا ہے اس میں جو آیت ہو حدیث اور آیا ہے، آیات بھی اور حدیث بھی ساتھ، اس کی پوری ساتھ ایک تخریج ساتھ ریفرنسز ہوتی ہے،
شروع والا حصہ یہ تھا جی، آواز بھی بہت جس پر پوری امت مسلمہ ایک ہوتی ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے. ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط اور دائمی تعلق کی استواری اس سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ سید علی غنفر قراروی ہیں، اور پھر آپ نے این لگاتا تھا. اب تو آپ نے جانے سے انکار کر دیا نا، اب آپ کہتے ہیں میں اب کیا کروں وہاں جا کے. اب آپ فرمائیں مدینے کے جاتے ہیں حضور پاک کو، یعنی واسطے سے جاتا ہے آدمی، جو واسطہ نہ ہو کسی کا. وہ آقا مصطفیٰ ایسا وہ مرے، وہ کیا کا فرشتہ ہے دہشت گردی کی سرزمین میں، پاکستان دہشت گردی سے منسوخ کیسے منظور سیریا بن سے سنتے ہیں. آپ پاکستان میں نہیں، آپ یہ اوپر ابھی کرتے ہیں کچھ، آپ تھوڑا شاد فرما دیں سب لوگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سارے دین کا خلاصہ دو حدیثیں ہیں، ایک ابتدا ہے، ایک انتہا ہے. ایک حدیث میں اشارہ ابتدا کی طرف، دوسری حدیث میں اشارہ انتہا کی طرف. بنی الاسلام علی خمس، یہ حدیث نقطہ ابتدا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 باتیں. تو کسی بھی چیز کو جب شروع کیا جاتا ہے تو بنیاد سے شروع کیا جاتا ہے. بنیاد نہ ہو تو نہ عمارت کھڑی ہو سکتی ہے، نہ کوئی دفتر قائم ہو سکتا ہے. تو اسلام کی بنیاد میں یہ 5 چیزیں ہیں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. دوسری حدیث سے جو اشارہ کر رہی ہے اس کی انتہا کی طرف اور اس کی چھت کی طرف، کہ جب بنیا کا لفظ سے گھر سے تشبیہ دی جا رہی ہے تو بنیادیں بتائی گئی ہیں تو چھت بھی بتانی ضروری ہے. تو دوسری حدیث سے پاک ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. تو جو لفظ اتممہ ہے یہ انتہا کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو گویا سارا اسلام 2 لفظوں میں، ایک بنیا ایک اتممہ. تو بنیا نقطہ ابتدا ہے اور اتممہ یہ نقطہ انتہا ہے. تو اس وقت جتنا بھی دین کا کام ہو رہا ہے وہ میں بھی اس میں شامل ہوں. ہماری بدقسمتی ہے کہ بنیادیں بھری ہیں، چھت ابھی تک نہیں پڑی. مکارم اخلاق سے ہم بہت دور ہیں. جتنے بھی دین کے کام ہو رہے ہیں اہل حق اس کو کر رہے ہیں، اس کے نتائج بھی اللہ تعالی ہمیں دکھا رہا ہے. 40 سال مجھے بھی تبلیغ میں ہو گئے ہیں. تو میں دیانتاً یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ تمام میں کوئی تصوف کے نام پر ہیں، مدارس کے نام پر ہیں، تبلیغ کے نام پر ہیں، تحریک کے نام پر ہیں، تصنیف و تالیف کے عنوان پر ہیں، خطابات ہیں، مواعظ ہیں. ان سب سے اب تک جو چیز وجود میں آئی ہے وہ کسی حد تک عبادات کو وجود ملا ہے. مکارم اخلاق تو ابھی جانتے ہی کوئی نہیں کیا ہے. اور جب تک مکارم اخلاق مکمل نہیں ہوتے اسلام کا دروازہ اوروں کے لیے نہیں کھل سکتا، اور ہماری آپس میں محبت کی فضا قائم نہیں ہو سکتی. اور آپس کی محبت اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا ایو اور الاسلام اوثق، اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی الجہاد. تو آپ نے فرمایا حسن وما هو به، بہت خوبصورت عمل ہے جہاد، لیکن جو میں نے پوچھا یہ وہ جواب نہیں. کہ یا الصلاۃ وحسنۃ وما هي بها، نماز بھی بہت اچھا عمل ہے، وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں. تو انہوں نے روزے کا ذکر کیا، حج کا ذکر کیا، آپ سب پر انکار فرماتے.
پھر صحابہ نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ کا رب جانے، ہمیں تو اس کے علاوہ نہیں آتا. پھر آپ نے فرمایا ان اوثق اور الاسلام الحب للہ والبغض للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے، اور محبت کو قائم کرنے کے لیے سبحان اللہ، اخلاق کے سوا اور کچھ اللہ اکبر، ایک دوسرے کو سہنا، برداشت کرنا، ایک دوسرے اختلاف رائے کے باوجود وسعت ظرف رکھنا، یہ اخلاق ہیں. تو اخلاق نہیں سیکھے گئے، سارے شعبہ جات سے زندگی میں تعلق، خانقاہ سے بھی تعلق ہے، مدرسوں سے بھی تعلق ہے، تبلیغ سے بھی تعلق ہے، دنیا بھی پھرنے کا موقع ملا ہے. یہ ایک خلا ہے جو ابھی تک کوئی بھی نہیں پر کر سکا. اس میدان میں معذرت کے ساتھ ہم سب زیرو ہیں. اور جب تک یہ دیکھیں نا، ہم یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ چھت پڑی ہوئی، چھت نہ ہو تو ہم یہاں بیٹھ سکتے. تو اسلامی تعلیمات کی جو چھت ہے وہ اچھے اخلاق ہے. اور کمال ایمان کو بھی اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ جوڑا کہ ایک صحابی نے عرض کی یرید ان یکمل ایمانی، میں ایمان مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کرو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے. ایک حدیث میں آتا آپ نے فرمایا اخلاق کے 360 شعبے ہیں، کوئی ایک بھی کسی کو مل گیا تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان میں کوئی میرے اندر بھی ہے؟ ہم نے کہا تیرے اندر سارے کے سارے ہیں، کوئی بھی کام نہیں، تیرے اندر سارے کے سارے معافی کا. سبحان اللہ. تو بس یہ گزارش تھی مختصر سے کہ یہ سارے دین کا میں نے نچوڑ آپ کو بتا دیا ہے. اور جو ہماری کمی ہے ہم سب کی اجتماعی، سب کی وہ بہت بڑی کمی ہے کہ ہم اخلاق کو بلند نہیں کر سکے، نہ اپنے متوسلین میں، نہ متعلقین میں، نہ طلبہ میں، نہ اپنے معاصرین میں، نہ ہم نشین میں. یہ بہت بڑا خلا ہے، بہت بڑی کمی ہے جس نے آپس کی محبت کو بھی مٹایا ہوا ہے اور غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ بھی بند کیا ہوا ہے. سب سے خوبصورت عمل جس سے اسلام خوبصورت بن، جیسے لباس انسان کی خوبصورتی ہے، لباس نہ ہو تو ہم ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ ہی نہیں سکتے. تو اخلاق پورے اسلام کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں. تو جتنے یہ خوبصورت ہوں اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی. ایک اور چیز کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جب نمازیں لمبی کی تو اللہ نے روک دیا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اس کا پس منظر لمبی نمازیں تھیں تو اللہ نے کہا نہیں، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، اتنا نہ کر، اعتدال کے ساتھ، پاؤں پھٹ جائیں، ورم آ جائے، ایسے نہیں. جب آپ نے دعوت میں زیادہ دکھ درد غم لیا تو اللہ نے اس سے بھی روک دیا اور فرمایا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. جب آپ نے سارا مال لگا دیا تو اس سے بھی اللہ نے روک دیا. لا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا تجعل يدك مغلولة على عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. اب یہ مہمات الامور ہیں اسلام کی، نماز، انفاق اور دعوت، یہ مہمات الامور ہیں اور من عزم الامور ہیں. ان میں اللہ نے کہا نہیں اتنا نہیں چاہیے، تھوڑا اعتدال. لیکن جب آپ نے اخلاق کی بلندیوں کو پار کیا تو اللہ نے تعریف فرمائی اور کہا انک لعلی خلق عظیم، اور انک لذو خلق نہیں فرمایا، انک لعلی فرمایا. اعلیٰ چھا جانے کے لیے ہوتا ہے، سیطرہ کے لیے ہوتا ہے کہ جتنے انسانی اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں، سابقین کے اور لاحقین کے اور متاخرین کے اور متقدمین کے، اے میرے حبیب تو سب پہ چھا گیا ہے. اعلیٰ علوتا سخر لک، اور اس کو قسم سے مزین کیا، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ علا کا لفظ یہاں عجیب شان رکھتا ہے. یہ سبق ہم نے نہیں پڑھا، اس کو پڑھنا چاہیے.
اس کے پڑھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے. میں اپنے جب مجھے تبلیغ سے فرصت ہوتی ہے تو گھر میں مدرسے میں جب بھی مجھے پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو میں اخلاقیات کے ابواب لیتا ہوں. بخاری سے لوں، مسلم سے لوں، ترمذی سے لوں، جو کتاب بھی میں حدیث کی لیتا ہوں تو اس میں جو اخلاقیات کے ابواب ہیں میں وہ ان کو فوکس کر کے بچوں کو پڑھاتا ہوں کہ بچوں تم فقیہ بنو اور ذو خلق نہ بنو تو تم امت کے لیے کوئی مصیبت ہی لاؤ گے، کوئی رحمت نہیں بنو گے. یہ اخلاقیات سے سر دوری کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور یہ ان کو کیسے جو ہے قربتوں میں بدلا جا یہ سکتا بڑا ہے؟ مشکل چیپٹر ہے، یہ آسان چیپٹر نہیں ہے، یہ بہت مشکل عوامی بالخصوص جو ہے یہ ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر جو مکتبہ فکر ہوتا ہے اس مکتبہ فکر کے بھی درمیان جو ہے وہ دوریاں ہیں بہت زیادہ. اس لیے تو میں ان کو جو ہے کیسے قربت میں بندہ جو ہے کچھ نہ کچھ طریقے یہ تو ذاتی ہر شخص کو محنت کرنی پڑے گی. جیسے ہم ایک بچے کو عالم بناتے ہیں تو کوئی ہمارے پاس نسخہ یا کوئی میریکل تو نہیں، ہم اس کو ایک محنت کرواتے ہیں، اس کو 10 سال کی چکی سے گزارتے ہیں، پھر اس کے ہاتھ میں سند پکڑاتے ہیں. تو سارے سلوک کا خلاصہ اور تزکیہ کا خلاصہ بھی حسن اخلاق ہے، دین کا خلاصہ بھی حسن اخلاق ہے. تو ہمارے پاس مواد موجود ہے. بچوں کو تو اس طرح آراستہ کیا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم ان کو فنی چیزیں اہتمام سے پڑھاتے ہیں تو ان کو کتاب الآداب، کتاب الاخلاق یہ اہتمام سے ان کو بتایا جائے اور آپس میں اس چیز کے مذاکروں کو زندہ کیا جائے. یہ چیپٹر بڑا مشکل ہے. اسلام کا خوبصورت ترین سبق ہے. کالج ایجوکیشن میں تو کچھ ابواب شامل کیے گئے ہیں لیکن اصل میں اس کی حضرت کے سامنے بات کرنا تو سوء ادب ہے، لیکن جو شیخ الاسلام نے یہ جو ہمیشہ اس پر وہ دور دیتے ہیں، انہوں نے جو تشخیص فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ اخلاق جو آپ جیسے آپ نے خود فرمایا سلوک اور تصوف کی ساری تعلیمات یہ اخلاق کے اوپر ہیں. اور سلوک و تصوف کے ساتھ ہمارے ہاں یہ سلوک کیا گیا ہے کہ ایک طرف وہ روایت کا شکار ہو گیا اور روایت اور رسوم کا شکار ہو گیا، اور دوسری طرف جو ہے وہ باہر عالمی سطح پہ ان کا ایک ان کے برتھ ڈے فروری میں ہوتا ہے تو اس موقع پر ہم نے اٹینڈ کیا. اور یہ جو آپ دیکھ فرما رہے تھے جو تصوف کے اوپر دروس اخلاق ہی میں سارے یہ حقائق تصوف اور طرائق معرفت ہے. تو اسی میں انہوں نے جو مہاراج سلطانہ کے خطابات کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اخلاق کا جو ایک انسٹیٹیوشن تھا ادارہ وہ تصوف کا تھا. تو ایک طرف تو اس کو رسوم رواج اور پیری مریدی اور تعویر گندے کا ایک رسم شکل دے دی گئی، عملیات کا نام ہو گیا، اور دوسری طرف عملی طور پر اس کا کہیں انکار ہو گیا اور کہیں اس کو ترک کر دیا گیا. تو یہ دونوں جو کے درمیان کی جو ضرورت ہے اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر شریک فرمائی. یہ جو آپ نے فرمایا اخلاق کے اوپر تو یہ ان کا ایک اللباب فی الحقوق والآداب حدیث کا مجموعہ ہے. یہ سارے آداب اور اخلاق کا بیان ہے اس میں، سارے حدیث کی روشنی میں اس میں. اور یہ ایک بہت پیارا مجموعہ ہے الوفا فی رحمت النبی مصطفیٰ، حضور کی جمیع خلق کی جو رحمت ہے اور شفقت، حضور کے اخلاق اس پہلو کے اوپر یہ مجموعہ حدیث ہے. حضور کی محبت شفقت بنی نوع انسان کے لیے، خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، گناہ گاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، جانوروں کے لیے، چرند و پرند کے لیے. اور یہ ایک حسن اخلاق کے اوپر ہے. تو یہ آپ کو امیر محترم پیش فرمائیں گے، یہ دہشت گردی اور فتنہ خارج. ماشاء اللہ آپ کا ویلکم کرتے ہیں. آپ تحریک منہاج کے مرکزی سیکرٹریٹ میں تشریف لائے ہیں، تو آپ کی آمد سے یہاں جو احباب ہیں ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا کہ تحریک منہاج کا جو نیٹ ورک ہے اور حضور شیخ الاسلام کی جو دعوتی خدمات ہیں اس کو آپ کے تناظر میں دیکھتے ہیں. میں اسے بہت خوبصورت تناظروں میں دیکھتا ہوں. یہ اللہ کا احسان ہے، کسی کو انتخاب کر لیتا ہے اور وہ دیکھنے میں وہ ایک شخص ہوتا ہے اور اس سے کام ہزاروں کا لیا جاتا ہے. تو شیخ الاسلام بھی ایسی شخصیت ہیں، دیکھنے میں ایک ہیں لیکن وہ ہزاروں کے مجموعے پر مجھے بھاری نظر آتے ہیں.
اور باقی اس وقت جو پوری دنیا میں ایک انتہا پسندی کی اور ٹیررزم کی ویو ہے، اس سارے سینیریو میں جو حضور شیخ الاسلام نے جو اپنا تاریخی ایک فتویٰ دیا ہے ٹیررزم پہ، اس کے حوالے سے آپ کا بہت معتدل انصاف پسندانہ ہے. ہمارے پورٹ کر دیا. یہ ہمارے ایم فل کے تھے، یہ ہمارے ایم فل جو فرض ہیں ایم فل کیے تھے. آج شام بہت شکریہ اسلام کو پرسنل سیکشن یہ واسطہ ہے